خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مسیحی روزوں کا آغاز ہو چکا ہے اور آج تیسرا مسیحیوں کا روزہ ہے۔ آج ایک خاص ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آج جس ٹاپک پر ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے وہ ہے خفیہ روزہ۔ ہم خفیہ روزے پر خدا کے کلام کو سیکھیں گے۔ میرے ساتھ مل کر کھولیے جن کے پاس خدا کا مقدس کلام ہے، مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کا 6 باب آیت نمبر 16، 17 اور 18 سے ہم تلاوت کریں گے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ آمین۔ سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھیں، روزہ رکھنا صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دل کی عاجزی اور روح کی پاکیزگی اور خدا کے حضور جھکنے کا نام ہے۔ آمین۔ آج ہم ایک اہم مضمون پر بات کریں گے، اور وہ ہے خفیہ روزہ۔ ایسا روزہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف خدا کے لیے رکھا جائے۔ میرے عزیزو، خفیہ روزہ کیا ہے؟ اگر ہم خفیہ روزے پر بات کریں، خفیہ روزہ کیا ہے؟ خفیہ روزہ وہ ہے جو تعریف کے لیے نہ رکھا جائے۔ خفیہ روزہ سوشل میڈیا پر اعلان نہ کیا جائے۔ خفیہ روزہ وہ ہے جس میں چہرے پر اداسی نہ ہو۔ خفیہ روزہ وہ ہے جس میں دل کی عاجزی ہو۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، خداوند یسوع مسیح نے مقدس متی کی انجیل اس کے 6 باب میں واضح طور پر فرمایا کہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے روزہ دار جانے، اور وہ تجھے بدلہ دے گا۔ ہاللیلویا۔ خدا لوگوں کے سامنے کی نمائش نہیں بلکہ دل کی سچائی دیکھتا ہے۔ ریاکاری، بائبل مقدس میں ہمیں ریاکاری والا روزہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ یسوع نے فریسیوں کی مثال دے کر کہا کہ وہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اپنا چہرہ لٹکائے رہتے تھے۔ فریسی جو روزہ رکھتے تھے وہ ریاکاری کا روزہ تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے خاص اس بات کو ہائی لائٹ کیا۔ فریسی جب روزہ رکھتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ پہلے نمبر پر وہ اپنا چہرہ لٹکاتے تھے۔ وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم روزہ دار ہیں، خود کو مذہبی ظاہر کرتے تھے۔ ایسا روزہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں یسایہ کی کتاب 58 باب کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، 58 کی 3 آیت میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، یہ خفیہ روزہ ہے۔ لوگوں نے جب اس طرح کے روزے رکھے، فریسیوں نے خاص طور پر جب اس طرح کے روزے رکھے، تو خدا نے ان کے ایسے روزوں کا جواب نہیں دیا، اور جب جواب نہیں آیا تو کلام مقدس میں لکھا ہے انہوں نے خداوند سے شکایت کی، ہم نے کس لیے اپنی جان کو دکھ دیا، اور کیوں تو ہمیں ہمارے روزے کا جواب نہیں دیتا۔ تو متی کی انجیل کے اندر واضح طور پر خداوند نے فریسیوں کے روزے سے سمجھایا
کہ پہلے بات وہ اپنا چہرہ لٹکاتے تھے، وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم روزہ دار ہیں، خود کو مذہبی ظاہر کرتے تھے۔ آج کلیسیا کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسا ہی روزہ رکھتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگوں میں بتایا جاتا ہے، اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے، بڑے فخر سے کہا جاتا ہے میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے 3 دن کا روزہ، میں نے 10 دن کا روزہ، میں نے 21 دن کا روزہ، میں نے 40 دن کا روزہ رکھا ہے، اور باقاعدہ طور پر اس کی بڑی مشہوری اور اعلان کیا جاتا ہے، نمائش کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، ایسا روزہ ریاکاری کا روزہ ہے، خدا ایسے روزے سے خوش نہیں ہے۔ میرے عزیزو، خفیہ روزے کی برکتیں، اگر ہم خفیہ روزے کی برکتیں دیکھیں تو بہت ساری برکتیں ہیں خفیہ روزے کی۔ میرے عزیزو، خفیہ روزے کی برکتیں، پہلی جو خفیہ روزے کی برکت ہے، خدا کے ساتھ گہرا تعلق۔ جب آپ خاموشی سے خدا کے حضور جھکتے ہیں تو آپ کی روح مضبوط ہوتی ہے، آپ کا رشتہ، آپ کا تعلق خدا کے ساتھ اور گہرا ہو جاتا ہے۔ خفیہ روزے کی طاقت جو ہے یہ خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ جب اب کوئی خفیہ طور پر روزہ رکھتا ہے تو روحانی طاقت خدا کی طرف سے ملتی ہے، اور یہ خفیہ روزہ شیطان کے خلاف روحانی قوت دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے پاس جب ایک شخص اپنے بچے کو لے کر آیا جس میں بدروہیں تھیں، تو کلام مقدس میں لکھا ہے وہ اس بچے سے بدروہیں نہ نکال سکے، اور جب اس کے باپ نے یسوع کو دیکھا اور اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے خداوند، دیکھ میرا بچہ تکلیف میں ہے اور یہ بدروہیں اسے ستاتی ہیں، تیرے شاگرد اس سے ان بدروہوں سے آزاد نہ کر سکے۔ تو جیسے ہی خداوند یسوع مسیح آئے اور یسوع نے آتے ہی فوراً بدروہوں کو ڈانٹا اور بدروہیں اس بچے میں سے نکل گئی، اور شاگرد اس چیز کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، جب شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح سے یہ پوچھا کہ یہ خداوند، یہ کیا بات ہے، ہم کیوں نہیں بدروہیں نکال سکے، تو یسوع نے کہا، یہ قسم دعا اور روزے کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ تو خفیہ روزہ جو ہے یہ روحانی طاقت دیتا ہے۔ خفیہ روزہ جو ہے خدا کا اجر خفیہ روزے سے ہے۔ یاد رکھیں، خدا خود بدلہ دیتا ہے، لوگوں کی تعریف عارضی تعریف ہوتی ہے، لیکن خدا کی برکت دائمی برکت ہے۔ جو لوگ خفیہ طور پر روزہ رکھتے ہیں، خدا لوگوں سے تعریف نہیں چاہتے، لوگوں سے اجر نہیں چاہتے، لوگوں سے واہ واہ بلے بلے نہیں چاہتے۔ خدا ایسے خفیہ روزوں کو پسند کرتا ہے، اور خدا ان کے اس خفیہ روزے کے سبب سے انہیں برکت دیتا ہے۔ خفیہ روزہ کیسے رکھیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بہت سارے لوگوں کا سوال بھی ہے، ایمانداروں کے لیے یہ سوال ہے کہ ہم خفیہ روزہ کیسے رکھیں۔ نمبر 1، نیت خالص رکھیں۔ نیت خالص سے خفیہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ کم بولیں، زیادہ دعا کریں، کلام مقدس کو پڑھیں، غریبوں کی مدد کریں، دوسروں کو معاف کریں۔ روزہ صرف کھانا چھوڑنا نہیں، غصہ چھوڑنا ہے، گناہ چھوڑنا ہے، نفرت چھوڑنا ہے، یہ اصل خفیہ روزہ ہے۔ اس طرح سے آپ خفیہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ خفیہ روزہ کی عملی مثال کے طور پر آپ نے روزہ رکھا ہے اور کوئی شخص آپ سے آ کر پوچھتا ہے، کیا آپ روزے سے ہیں؟ کیا آپ نے روزہ رکھا ہے؟ تو آپ سادگی کے ساتھ اس سے جواب دے سکتے ہیں، جی ہاں میں نے روزہ رکھا ہے، فخر کے ساتھ نہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ فخر کریں گے اس بات کا کہ میں نے روزہ رکھا ہے یا میں نے روزے رکھے ہیں، تو پھر بھی اس کا اجر نہیں ہے، کیونکہ خدا دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ فخر نہ کریں، سادگی سے بتا دیں اگر کوئی پوچھتا ہے، ورنہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خفیہ طور پر روزہ رکھیں، خدا کی نظر میں خفیہ روزے کی بہت بڑی برکت ہے۔ بائبل مقدس میں چند ایسی مثالیں ہیں جن سے ہمیں خفیہ
یا आजिज़ाना रोज़े की झलक मिलती है। नंबर एक, डैनियल का शख्सी रोज़ा, जो डैनियल ने खुफिया तौर पर 21 दिन का रोज़ा रखा। डैनियल की किताब 9वें बाब की 3री आयत में, फिर 10वें बाब की 2री और 3री आयत के अंदर हमें मिलता है। डैनियल ने कौम के गुनाहों के लिए ये खुफिया रोज़ा रखा। उसने इसका ऐलान नहीं किया, बल्कि चुपचाप खुदा के हजूर वो गिड़गिड़ाता रहा। उसने टाट ओढ़ा, रोज़ा रखा और राख पर बैठा और खुदा से दुआ की। ये रोज़ा जो है, जो दानियल ने खुफिया रोज़ा रखा, ये कौमी तौबा के लिए रोज़ा था, ताकि कौम गुनाहों से तौबा करे, ताकि कौम गुनाहों का इकरार करे। ये रोज़ा आजिज़ी के साथ था। ये रोज़ा खुदा के सामने था, लोगों के सामने नहीं था। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, दानियल ने जो रोज़ा 21 दिन का रखा, इस रोज़े से जो हमें सबक सीखने को मिलता है, रोज़ा, खुफिया रोज़ा कौमों की तकदीर बदल सकता है। हालेलुया। खुफिया रोज़ा कौमों की तकदीर बदल सकता है। इसके बाद हमें बाइबल मुक़द्दस में जो खुफिया रोज़े की मिसाल हमें मिलती है, वो आस्तर और उसकी सहेलियों का खुफिया रोज़ा है, जो महल के अंदर खामोशी में रखा गया। आस्तर की किताब उसका 4था बाब और उसकी आयत नंबर 16 के अंदर लिखा है, आस्तर ने अपनी सहेलियों को बुलाया। जब उन पूरी यहूदी कौम को हमान ने मारने के लिए बादशाह से दस्तक करवाए और इसका ऐलान कर दिया गया कि यहूदी कौम को मार दिया जाएगा, तो जैसे ही ये ख़बर आस्तर को पहुंचती है, तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, आस्तर ने और उसकी सहेलियों ने बादशाही महल के अंदर खामोशी से रोज़ा रखा और उसने कहा कि मैं भी और तुम भी रोज़ा रखो, ना 3 दिन तक तुम कुछ खाना और ना ही कुछ पीना। मैं भी और मेरी सहेलियां भी इसी तरह से रोज़ा रखेंगी। महल के अंदर ये खामोशी से जो खुफिया रोज़ा रखा गया, इसके अंदर हमें बड़ी मिसाल नज़र आती है। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, ये जो रोज़ा, खुफिया रोज़ा आस्तर ने रखा, उसकी सहेलियों ने 3 दिन का रोज़ा रखा, ये मजहबी मुजाहरा नहीं था, बल्कि कौम की निजात के लिए खुफिया फरियाद थी खुदा के हजूर, ताकि कौम को खुदावंद खुदा इस बड़े अजाब से बचा ले। मेरे अजीज़ों, आस्तर के इस खुफिया रोज़े से हमें जो सबक सीखने को मिलता है, खुफिया रोज़ा बड़ी फतह का सबब भी बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी कौम बच जाए, मेरी कलीसिया बच जाए, मेरे लोग बच जाए, मेरे बेटे और बेटियां बच जाएं, वो गुनाहों से बच जाएं, वो शैतान के शिकंजों से बच जाएं, बीमारियों से बच जाएं, वो गुनाह की गंदी लस्ट से बच जाएं, तो अजीज़ों, खुफिया रोज़ा जैसे आस्तर ने रखा, खुफिया रोज़ा रखने की ज़रूरत है। इसके बाद हन्ना का खामोश आंसुओं का खुफिया रोज़ा। अगर हम पहला शमूएल 8वें बाब की पहली आयत से 7वीं आयत पढ़ें, तो हन्ना अपने बांझपन की तकलीफ में लिखा है, वो रोया करती थी, वो रोती थी, खाना नहीं खाती थी, हैकल में खामोशी से दुआ किया करती थी। लोग उसकी इस खामोशी को और उसके आंसुओं को शायद ना समझ सके, लेकिन खुदा ने उसके आंसुओं को, उसकी खामोशी और उसकी दुआ और उसके रोज़े को सुना। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, आप सब जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। एली काहन के ने आकर उसे ब्लेस किया, उसे बरकत दी और उसके लिए दुआ की, और कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदा ने उसे शमूएल दिया। हालेलुया। तो हन्ना के इस खुफिया रोज़े से हम सीखते हैं, हन्ना के इस खुफिया रोज़े से हम सीखते हैं कि कोई आपको समझे या ना समझे, लेकिन ज़िंदा खुदा आपको ज़रूर समझता है। कोई आपकी सुने या ना सुने, ज़िंदा खुदा आपकी
ضرور سنتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کا بیابانی روزہ جو 40 دن کا روزہ تھا جو یسوع مسیح نے رکھا، نہ اس روزے میں ہمیں ہجوم نظر آتا ہے، نہ شگرد نظر آتے ہیں، نہ کوئی اعلان نظر آتا ہے، صرف بیابان ہے، خاموشی ہے اور آسمانی باپ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ آپ دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے جو بیابان میں 40 دن کا ایک روزہ رکھا، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سب سے بڑی روحانی فتح تنہائی کے خفیہ روزے سے ہمیں مل سکتی ہے۔ خفیہ طور پر روزہ رکھیں جیسا خداوند یسوع مسیح نے رکھا۔ میرے عزیزو، اہم نقطہ کیا ہے؟ آج بائبل مقدس میں جہاں بھی سچا روزہ ہمیں ملتا ہے وہ عاجزی سے ہے، وہ خدا کے لیے ہے، وہ نمائش کے بغیر ہے، وہ اعلانات کے بغیر ہے، وہ مشہوری کے بغیر ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور خاص میرا پیغام ہے کلیسیا کے لیے، تمام سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، حقیقی اور خفیہ روزہ وہ ہے جسے شاید دنیا نہ دیکھے لیکن خدا ضرور دیکھتا ہے، اور جو خدا دیکھتا ہے وہی اصل اجر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، دنیا کو دکھانے کی ضرورت نہیں، آپ روزوں کے ایام ہیں، خفیہ طور پر روزہ رکھیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا، تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ ہاللیلویہ۔ سو عزیزو، اس پیغام کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے۔ ہم نے سیکھا کہ خفیہ روزہ جو ہے اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ ہم نے سیکھا کہ خدا خفیہ روزے کو پسند کرتا ہے۔ خفیہ روزے کی مثالیں ہم نے سیکھی۔ دانیل نے 21 دن کا خفیہ روزہ رکھا، کوئی اعلان نہیں، کوئی مشہوری نہیں، کوئی کسی قسم کی پبلکسٹی نہیں، اور خدا نے قوم کو نجات دی۔ پھر اس کے بعد آسر نے اور اس کی سہیلیوں نے خفیہ روزہ محل کے اندر رکھا، کسی قسم کی کوئی اعلان نہیں، کوئی پبلکسٹی نہیں، کوئی مشہوری نہیں، خفیہ طور پر روزہ رکھا، اور خدا نے قوم کو نجات دی، موت سے، بڑے نقصان سے بچا لیا۔ اور حنا کا خاموش آنسوؤں کا خفیہ روزہ خدا نے اس کی سنی، خدا نے اس کی خالی جھولی بھر دی، اور خداوند یسوع مسیح کا 40 دن کا بیابانی روزہ، کوئی شگرد نہیں تھا، کوئی اعلان نہیں تھا، کوئی بھیڑ نہیں تھی، بس خدا باپ کہ حضور خاموشی کے ساتھ وہ رہا، اور خداوند خدا نے اسے اس روزے سے جو ہے آگے جب خداوند یسوع مسیح کی خدمت شروع ہوئی تو کلام مقدس میں لکھا ہے، بہت سے بیماروں کو لوگ لاتے رہے، مردوں کو، اندھوں کو، لنگڑوں کو، گونگوں کو، بہروں کو، بدرو گرفتوں کو لاتے رہے، اور خداوند ان سب کو اچھا کرتا رہا۔ میری دعا ہے کہ خدا ہم سب کو، کلیسیائے پاکستان کو، تمام دنیا بھر کے مسیحیوں کو خفیہ روزہ رکھنے کا فضل بخشے، اور ہم خدا کی قربت میں بڑھیں، خدا کی محبت میں بڑھیں، دکھاوے کا روزہ نہیں اور اپنی بڑھوتی نہیں، بلکہ خدا کے لیے روزہ رکھیں، پوشیدگی میں روزہ رکھیں، تاکہ آسمانی باپ ہمیں اس کا اجر دے۔ آئیے میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ قادر مطلق خداوند آسمانی باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں، جتنے لوگ خداوند خدا اس وقت روزوں کے ایام میں روزہ رکھ رہے ہیں، یا اس کے بعد کسی بھی دن میں روزہ رکھتے ہیں، خداوند فضل دے کہ ہم خفیہ روزے رکھیں، اور تاکہ اس کا اجر خداوند کسی انسان کی طرف سے نہیں بلکہ تجھ زندہ خدا کی طرف سے جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے حاصل کریں۔ خداوند یہ کلام جتنے لوگ سنیں برکت پائیں، اور خداوند دوسروں تک خداوند خدا اس کلام کی منادی کریں، اور بہت سے لوگ اس کلام کے وسیلہ سے حقیقت کو، سچائی کی روزہ کو، خفیہ روزہ سے خداوند خدا سے فیض یاب ہو سکیں اور تیرے نام کی ستائش کریں۔ خداوند یسوع مسیح کے قادر نام میں دعا مانگتے ہیں، آمین۔